یہ کہانی ہے چترال کی پہاڑی وادیوں کی۔ وہ وادیاں جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، دریا گاتے ہیں اور ہوائیں صدیوں پرانے راز سناتی ہیں۔ سورج جب ان چوٹیوں پر اپنی پہلی کرنیں ڈالتا ہے تو یوں لگتا جیسے قدرت خود مسکرا رہی ہو۔ ہر طرف سبزہ، بہتے چشمے اور آسمان کی نیلاہٹ، مگر ان سب خوبصورت مناظر کے بیچ بھی کچھ چہرے ایسے تھے جن کے خواب ان پہاڑوں سے کہیں بلند تھے۔ انہی چہروں میں ایک لڑکا تھا، ارحم، عمر بمشکل 19 برس، دابلا پتلا جسم، سانولا چہرہ، مگر آنکھوں میں ایک عجب روشنی۔ وہ اکثر صبح سویرے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتا، جہاں سے پورا گاؤں نظر آتا۔ نیچے بہتا دریا، ہلکی دھند اور دور سے آتی اذان کی آواز، یہ سب اسے زندگی کا سب سے خوبصورت منظر لگتا۔ مگر ارحم کے دل میں ایک خلش تھی۔ اس کے خواب چترال کی وادیوں سے نکل کر دنیا کے شہروں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام ان پہاڑوں سے بھی اونچا ہو، مگر قسمت جیسے ہر روز اس کے خوابوں کو آزمائش میں ڈال دیتی۔ ارحم کے باپ سلیم خان لکڑہارے تھے۔ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور گاؤں کے بازار میں بیچتے۔ ماں شازیہ بی بی بیمار رہتی۔ گھر کا سارا بوجھ ارحم کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ اسکول کا خرچ، ماں کی دوا، باپ کی مدد، سب کچھ ایک ساتھ۔ پھر بھی وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتا، زندگی نے اگر تنگ راستے دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے روشنی ضرور ہوگی۔ ایک دن اسکول میں استاد ریاض صاحب نے کلاس میں کہا، ارحم، تم میں ایک چمک ہے، اگر محنت جاری رکھی تو تم چترال کا نام روشن کرو گے، مگر یاد رکھنا، خواب تبھی حقیقت بنتے ہیں جب ان کے لیے قربانی دی جائے۔ یہ جملہ ارحم کے دل میں بس گیا۔ اس رات وہ دیر تک چھت پر بیٹھا رہا۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی میں اس نے سوچا، اگر میں واقعی کچھ بن سکتا ہوں تو کیوں نہ ابھی سے سفر شروع کروں۔ اگلی صبح وہ اسکول جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اجنبی ملا۔ لمبا قد، سفید داڑھی، ہاتھ میں پرانی ڈائری اور چہرے پر سکون۔ گاؤں والے اسے بابا صادق کہہ کر بلاتے تھے۔ بابا صادق اکثر کہانیاں سناتے جن میں سچائی چھپی ہوتی۔ ارحم نے سلام کیا تو بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹے، کبھی خوابوں کی آواز سنی ہے؟ ارحم نے الجھ کر پوچھا، کیسی آواز؟ بابا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، وہ جو صرف وہی سنتے ہیں جو جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ارحم روز شام کو ان کے پاس جانے لگا۔ بابا صادق کے الفاظ دل میں اترتے جاتے۔ وہ کہتا، جو شخص اپنی تقدیر خود لکھنا چاہے، اسے سب سے پہلے اپنے خوف مٹانے ہوتے ہیں۔ دنیا ڈراتی ہے لیکن خواب حوصلہ دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد حالات بدلے۔ ماں کی حالت خراب ہونے لگی، دوا ختم، پیسے نہ ہونے کے برابر۔ ایک دن پرنسپل نے ارحم کو بلایا، اگر فیس نہیں دی تو اگلے ہفتے سے تم اسکول نہیں آ سکتے۔ یہ سن کر ارحم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے گھر آ کر خاموشی سے ماں کے پاس بیٹھا اور ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، علم چھوڑنا مت، اگر تم ہار گئے تو یہ دنیا جیت جائے گی۔ رات کے سناٹے میں وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا۔ ہوا تیز تھی، آسمان سیاہ، مگر دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولا، اگر قسمت میرا امتحان لے رہی ہے تو میں تیار ہوں، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اس کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجی، اور ہار نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا، وہ گاؤں چھوڑ کر شہر جائے گا، پشاور۔ وہاں کچھ کرے گا، کچھ بنے گا۔ اس نے اپنی پرانی بیگ میں کپڑے ڈالے، ماں کے لیے ایک رکا چھوڑا اور باپ کے قدموں کو چھو کر بولا، میں جلد واپس آؤں گا، کامیاب ہو کر۔ بابا صادق دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ ارحم ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنی ڈائری سے ایک صفحہ پھاڑ کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، سفر لمبا ہے مگر منزل قریب تب ہی آتی ہے جب نیت سچی ہو۔ ارحم نے صفحہ دل سے لگا لیا۔
پھر وہ بوسیدہ جوتے پہنے دریا پار کر کے نکلا۔ پہاڑوں کے سائے میں چلتا ہوا اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ گاؤں دھند میں چھپ رہا تھا اور بابا صادق دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کی آواز ہوا میں گونجی، جا بیٹے، خوابوں کا مسافر بن جا، دنیا تجھے پہچان لے گی۔ وہ لمحہ ارحم کی زندگی کا آغاز تھا۔ پاؤں ننگے، دل بھرا ہوا، مگر یقین پہاڑوں سے بھی مضبوط۔ چترال کی وادی نے ایک نئے مسافر کو الوداع کہا، جو اب ایک ایسے سفر پر نکل چکا تھا جس کا انجام صرف قسمت جانتی تھی۔ پشاور کا ریلوے اسٹیشن ارحم کے لیے کسی نئی دنیا کا دروازہ تھا۔ لوگوں کی بھاگ دوڑ، ہارنوں کی آوازیں، ٹھیلوں کی قطار اور گرد سے اٹی ہوئی فضا، سب کچھ اتنا مختلف، اتنا شور بھرا کہ چترال کی خاموش وادیوں کی یاد ایک دم تازہ ہو گئی۔ اس نے اپنی بوسیدہ بیگ کو کندھے پر ٹکا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دل ہی دل میں کہا، یہی میرا میدان ہے، یہاں مجھے جیتنا ہے۔ مگر خوابوں کے شہروں میں سونا نہیں، کانٹے بچھے ہوتے ہیں۔ پہلی رات وہ اسٹیشن کے ایک کونے میں سویا۔ سردی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ بیگ کو تکیا بنایا، چادر اوڑی اور چترال کی وادیوں کا سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو ایک بوڑھا چائے والا سامنے کھڑا تھا۔ بیٹا، تم یہاں رات گزارتے ہو؟ ارحم نے شرمندگی سے کہا، ہاں بابا، نیا آیا ہوں شہر میں، کام کی تلاش ہے۔ چائے والے نے مسکرا کر کہا، آؤ میرے ہوٹل میں کام کر لو، تنخواہ تھوڑی ہوگی مگر 2 وقت کی روٹی اور رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ یوں ارحم کا پہلا قدم شہر میں رکھا گیا۔ بابا کلیم کے چھوٹے چائے ہوٹل میں وہ دن رات برتن دھوتا، چائے بناتا اور درمیان میں کبھی کبھار اخبار پڑھ لیتا۔ شام کو جب ہوٹل بند ہوتا، وہ کونے میں بیٹھ کر خواب دیکھتا وہ ایک بڑی زندگی کے، کامیابی کے، عزت کے۔ ایک دن ایک شخص ہوٹل میں آیا، صاف کپڑے، ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر غرور۔ بابا کلیم نے بتایا، یہ جنید ہے، پاس والے فیکٹری کا مینیجر، اچھا آدمی ہے۔ ارحم نے ادب سے سلام کیا۔ جنید نے اس کی شکل دیکھی اور بولا، تمہارے ہاتھ مضبوط ہیں، کام کرنا آتا ہے؟ جی سر، میں ہر کام سیکھ سکتا ہوں۔ جنید نے ہنستے ہوئے کہا، چلو کل سے میری فیکٹری آ جانا، تنخواہ تھوڑی بہتر ہوگی۔ یہ ارحم کے لیے خوشی کا لمحہ تھا۔ اس نے رات بھر نیند نہیں کی، دل میں امید جاگی کہ شاید قسمت بدلنے والی ہے۔ اگلی صبح وہ صاف کپڑے پہن کر فیکٹری پہنچا۔ وہاں شور، مشینیں اور درجنوں مزدور۔ ارحم نے دل لگا کر کام کیا۔ مشینوں پر ہاتھ زخمی ہوئے مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ شام کو جب تنخواہ ملی، وہ نوٹوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ میری محنت کی خوشبو ہے، اس نے سوچا۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 مہینے بعد ارحم فیکٹری میں سب سے محنتی مزدور مانا جانے لگا۔ جنید اکثر کہتا، لڑکے میں جان ہے، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو بڑا بنے گا۔ ایک دن شام کو ارحم کام ختم کر کے باہر نکلا تو ایک بینر دیکھا، نوجوانوں کے لیے مقابلہ، اپنی کہانی، اپنی کامیابی، فاتح کو اسکالرشپ اور ملازمت دی جائے گی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میری کہانی، میری جدوجہد، ہاں میں لکھوں گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا۔ شام کو وہ بابا کلیم کے پاس گیا اور کہا، بابا، آپ کے پاس کوئی پرانا قلم اور کاغذ ہے؟ بابا مسکرائے، بیٹا، خوابوں والے لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، لے جا، پر دل سے لکھنا۔ اگلی رات ہوٹل بند ہوا تو ارحم کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے کاغذ پر لکھنا شروع کیا، اپنی کہانی، چترال کی وادیوں کی خاموشی، بابا صادق کی باتیں، ماں کی دعائیں اور اپنی محنت کے لمحے۔ لفظ ٹوٹے پھوٹے تھے مگر جذبے سچے۔ اس نے آخری سطر لکھی، میں خوابوں کا مسافر ہوں، جو رکا تو مر گیا۔ چند دن بعد مقابلے کا دن آیا۔ ارحم نے اپنی تحریر جمع کرائی۔
हजारों लोगों में उसकी कहानी भी थी, एक मामूली मजदूर की जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता था। नतीजे के दिन हाल खिंचाखच भरा हुआ था। स्टेज पर जज बोल रहा था, आज हमें एक कहानी मिली है जो दिल को छू गई। ये किसी लिखारी ने नहीं बल्कि एक मजदूर ने लिखी। नाम अरहम खान, चित्राल। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अरहम की आंखों में आंसू थे। वो स्टेज पर आया, पहली बार अपनी आवाज में कहा, मैं इस दुनिया में कुछ बनने नहीं आया, मैं आया हूं खुद को पहचानने। और आज मुझे लगता है मैंने खुद को पहचान लिया है। इसके बाद इसकी कहानी अखबारों में छप गई। लोग कहने लगे, चाय वाले का लड़का मशहूर हो गया। मगर अरहम के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मां को वापस जाकर अपनी कामयाबी दिखाए। उसने पहली तनख्वाह जमा की, बाबा कलीम को गिले लगाया और कहा, बाबा, अपने जो चाय पिलाई थी वो किस्मत का पहला घूंट थी। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ख्वाबों वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते। अरहम अगली सुबह चित्राल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने वही पुराना सफ़ा निकाला जो बाबा सादिक ने दिया था। लफ्ज़ अब भी वही थे, सफ़र लंबा है मगर मंजिल करीब तब ही आती है जब नियत सच्ची हो। बस में बैठा वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश हो रही थी, आसमान धुंधला मगर दिल में सुकून। अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया, मुबारक हो, आपको नेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है। अरहम के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा सादिक, मैं ख्वाबों का मुसाफिर बन गया हूं। मगर उसे नहीं मालूम था, चित्राल पहुंचने पर जो खबर उसका इंतजार कर रही है वो उसकी दुनिया बदल देगी, हमेशा के लिए। चित्राल की पहाड़ी वादियां फिर वैसी ही थीं। बर्फीले पहाड़, नीलगू आसमान, दरिया की खनक और हवा में वही खुनक खुशबू। मगर इस बार सब कुछ अरहम के लिए बदला हुआ लग रहा था। वही रास्ते, वही दरख्त, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ। पेशावर में उसने शोहरत देखी, इज्जत पाई, मगर दिल हमेशा मां और गांव के नाम पर धड़कता रहा। बस गांव के दरवाजे पर रुकी तो इसका दिल धड़कने लगा। कदम कांप रहे थे। 2 साल बाद वो वापस आ रहा था। पहली नजर में गांव पहले से ज्यादा खामोश लग रहा था। कोई भागता बच्चा नहीं, कोई चौपाल में हंसी नहीं। दिल में एक खौफ सा जागा। वो तेजी से अपने घर की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ। मां का बिस्तर खाली था, दीवार पर उनकी चादर टंगी थी और मेज पर वही पुरानी दवा की बोतलें। दिल की धड़कन राख गई। उम्मी, आवाज गूंजी, मगर कोई जवाब नहीं आया। पास खड़े पुराने हमसाए अकबर चाचा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, शाजिया बीबी अब नहीं रहे। अरहम जमीन पर गिर गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अकबर चाचा ने बताया, उन्होंने आखिरी वक्त में बस इतना कहा था, जब मेरा बेटा वापस आए इसे कहना मैं इस पर फख्र करती हूं। वो रात अरहम के लिए सबसे भारी थी। उसने मां के बिस्तर के करीब बैठकर वो पुराना सफ़ा निकाला जो बाबा सादिक ने दिया था। इस पर लिखा जुमला धुंधला चुका था, मगर अल्फाज अब भी जिंदा थे। सफर लंबा है मगर मंजिल करीब तब ही आती है जब नियत सच्ची हो। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। दिल में एक सवाल गूंज रहा था, मैं कामयाब हो गया, मगर मां, वो क्यों ना देख पाए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मुड़ा तो सामने वही बुजुर्ग खड़े थे, बाबा सादिक। चेहरा पहले से ज्यादा खामोश, मगर आंखों में रोशनी थी। अरहम तेजी से उनके कदमों में गिर गया। बाबा जी, मैं वापस आ गया, मगर सब कुछ खत्म हो गया। बाबा ने इसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटे, खत्म नहीं हुआ। कुछ सफर जमीन पर होते हैं, कुछ रुके।
तेरी माँ ने अपना सफर मुकम्मल कर लिया है, अब तेरी बारी है। अरहम ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कामयाबी पा ली बाबा, मगर दिल खाली है। ख्वाब पूरे होकर भी अधूरे क्यों लगते हैं? बाबा सादिक ने धीरे से कहा, क्योंकि असल कामयाबी दूसरों के दिलों में जगह बनाना है, न कि शोहरत के सफ़ों में। इस रात बाबा सादिक और अरहम देर तक बातें करते रहे। बाबा ने बताया कि जब अरहम शहर गया था, वो रोज उसके लिए दुआ करते। मैं जानता था एक दिन तो लूटेगा, मगर इस वक्त जब तुझे समझ आ जाएगी कि ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं देखे जाते। अरहम ने पूछा, बाबा आप आखिर हैं कौन? हर बार आप ऐसे आ जाते हैं जैसे सब जानते हो मुझे। बाबा मुस्कुरा कर बोले, मैं वो हूं जिसने तेरी मां से वादा किया था कि तेरे ख्वाबों की हिफाजत करूंगा। वो मेरी पुरानी शागिर्द थी, जब जवानी में मैं उस्ताद हुआ करता था। वो तेरे लिए ख्वाब देखती थी और मैं उन ख्वाबों का निगहबान बन गया। अरहम हैरान रह गया, तो आप अम्मी के उस्ताद थे? बाबा ने सर हिलाया, हाँ, वो कहा करती थी कि मेरा बेटा उन पहाड़ों को बदल देगा। आज ताब वापस आया है ताकि उनकी दुआ पूरी हो। सुबह सूरज निकला तो चित्राल की वादी एक नई रोशनी में नहा गई। अरहम ने मां की कब्र के पास बैठकर अपनी कहानी सुनाई। पेशावर की फैक्ट्री, बाबा कलीम, मुकाबला, कामयाबी, सब कुछ। फिर वो बोला, अम्मी, अब मैं चाहता हूं कि उन पहाड़ों में स्कूल बनूं, इन बच्चों के लिए जिनके ख्वाब किसी ने दबाए हैं। बाबा सादिक ने कहा, यही तेरी मंजिल है। ख्वाबों का मुसाफिर अब मंजिल पर पहुंच गया है। यूं अरहम ने अपने घर की मिट्टी में पहली ईंट रखी। लोग हंसे, कहा, यह दीवाना है, पहाड़ों में स्कूल कौन बनाता है? मगर अरहम ने परवाह नहीं की। उसने दिन रात मेहनत की, शहर से सामान मंगाया, मजदूरों को साथ मिलाया, और 6 माह बाद ख्वाबों का स्कूल खड़ा हो गया। दरवाजे पर लिखी तख्ती में लिखा था, ये वो जगह है जहां ख्वाब जिंदा होते हैं। वक्फ शाजिया बीबी की याद में। पूरी वादी जमा हुई। बाबा सादिक ने फीता काटा। इनकी आंखों में आंसू थे। बेटे, ताव ने न सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया बल्कि अपनी मां का भी। अब ताव ख्वाबों का मुसाफिर नहीं, ख्वाबों का मुहाफिज है। इस रात अरहम छत पर बैठा था। चांद बिल्कुल वैसा ही था जैसा इस रात था जब वो गांव छोड़कर गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मी, मैं लूट आया हूं, अपने ख्वाबों समेत। हुआ हल्की सी चली। ऐसा लगा जैसे पहाड़ों के पार से मां की आवाज आई हो, मुझे फख्र है मेरे ख्वाबों के मुसाफिर। चित्राल की वादियों में अब सुबह का मंजर बदल चुका था। वही पहाड़, वही दरिया, मगर अब उनके बीच एक नई आवाज गूंजती थी। ख्वाबों का स्कूल के बच्चों की हंसी, उनकी दुआएं और वो जोश जो कभी अरहम के दिल में जला करता था। पहाड़ों के दामन में खड़ा वो स्कूल चित्राल का फख्र बन चुका था। दूर दूर से बच्चे आते, पढ़ते, ख्वाब देखते और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अरहम खुद उनका रहनुमा बन गया था। उसने अपनी मां की तस्वीर स्कूल के दरवाजे पर लगाई थी। हर सुबह स्कूल खुलने से पहले वो इस तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता, अम्मी, आज फिर किसी बच्चे का ख्वाब जिंदा करने जा रहा हूं। बाबा सादिक अब बूढ़े हो चुके थे। चलने के लिए लाठी का सहारा लेते, मगर चेहरे पर वही नूर। वो अक्सर स्कूल के एक कोने में बैठकर बच्चों को देखते रहते। कभी कभी कहते, देखो बेटे, ये वादियां अब बोलने लगी हैं। उन पहाड़ों में ख्वाबों की आवाज गूंज रही है। एक दिन शहर से एक मशहूर टीवी चैनल की टीम स्कूल पहुंची। वो अरहम से इंटरव्यू लेने आए थे। कैमरे के सामने वो घबराया, मगर फिर मुस्कुराकर बोला, मैं कोई हीरो नहीं, बस एक मुसाफिर हूं, ख्वाबों का मुसाफिर। मैंने सीखा कि किस्मत उन्हीं की मदद करती है जो हार नहीं मानते। पूरी वादी में वो इंटरव्यू गूंज गया।
لوگ ارہم کو دیکھنے آنے لگے، اسے سلام کرنے لگے، مگر اس کے دل میں غرور نہیں، صرف شکر تھا۔ شام کے وقت جب سب چلے گئے، بابا صادق آہستہ آہستہ اس کے پاس آئے۔ ان کی سانسیں بھاری تھیں۔ بیٹے، وقت آ گیا ہے، میں اب جا رہا ہوں۔ ارہم چونک گیا، بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا نے مسکرا کر کہا، میرا سفر مکمل ہو چکا ہے، میں نے وہ سب دیکھ لیا جو دیکھنے آیا تھا، تیرے خواب پورے ہوئے، تیری ماں کا وعدہ بھی، اب میرا کام ختم ہوا۔ ارہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، اب مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ بابا نے اس کا ہاتھ تھاما اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں جا نہیں رہا، بس ایک اور سفر پر نکل رہا ہوں، وہ جہاں خواب ختم نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے ایک پرانی ڈائری نکالی، وہی ڈائری جو ارہم نے برسوں پہلے پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ اب تیری ہے، اس میں ہر اس شخص کی کہانی ہے جس نے اپنے خواب کے لیے لڑائی لڑی۔ پہلا صفحہ تیرا ہے، آخری میرا، مگر ایک خالی صفحہ رکھا ہے اگلے خوابوں کے مسافروں کے لیے۔ بابا صادق نے آہستہ آہستہ کہا، میرا ایک راز جاننا چاہے گا؟ ارہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا بولے، میں وہی انسان ہوں جس نے کبھی اپنے خوابوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں استاد تھا، مگر دنیا کے ڈر نے میرا یقین چھین لیا۔ پھر ایک دن تیری ماں نے کہا، اگر خوابوں کو کوئی بھولا ہوا شخص ملے تو اسے جگانا تمہارا فرض ہے۔ تب سے میں خوابوں کا مسافر بن گیا، دوسروں کے خواب جگانے والا۔ ارہم کے آنسو بہنے لگے۔ بابا، اب تو خود خوابوں کی روشنی ہے۔ بابا مسکرا کر بولے، نہیں بیٹے، روشنی ہمیشہ ان سے نکلتی ہے جو اندھیرے میں جلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، تاب وہ روشنی ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، ہوا میں ایک عجیب سکون تھا۔ بابا صادق کے کمرے سے تلاوت کی آواز آئی۔ ارہم بھاگا، دروازہ کھولا۔ بابا خاموش لیٹے تھے، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھوں میں وہی ڈائری۔ ان کی روح جا چکی تھی، مگر فضا میں ان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جو خوابوں کے لیے جیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ پورا گاؤں اکٹھا ہوا۔ ارہم نے بابا صادق کو اسی پہاڑی پر دفن کیا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ قبر کے کتبے پر لکھا گیا، یہاں وہ سو رہا ہے جس نے دوسروں کے خواب جگا۔ وقت گزرتا گیا۔ ارہم کے اسکول سے درجنوں بچے نکلے، کوئی استاد بنا، کوئی ڈاکٹر، کوئی مصنف۔ سب کہتے، ہم خوابوں کے اسکول کے شاگرد ہیں۔ اور جب کبھی کوئی بچہ ہار ماننے لگتا، ارہم اس کی ہتھیلی پر وہی جملہ لکھ دیتا جو بابا صادق نے دیا تھا، سفر لمبا ہے مگر منزل قریب تب ہی آتی ہے جب نیت سچی ہو۔ سالوں بعد ایک شام ارہم اسکول کی چھت پر بیٹھا تھا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کر بولا، بابا، ماں، میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سب خوابوں کے مسافر ہیں۔ ہوا نے اس کے بالوں کو چھوا اور جیسے کسی نے آہستہ سے کہا، روشنی تم سے آگے جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور پہاڑوں کے پیچھے سورج نے آخری بار سنہری کرن بھیجی، جیسے کہہ رہا ہو، خوابوں کا سفر ختم نہیں ہوتا، وہ بس نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔